اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہم سب کے آقا و داتا مدینے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے بے کس پناہ ہمیں درود کی ڈالی نشاور پیش کرے اور جھوم جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و صفینا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا۔ تین لوگ تھے، میرے آقا کی صحیح حدیث ہے یہ، میرے آقا صحابہ کے درمیان میں باتیں کر رہے ہیں یہ کہ تین لوگ تھے، تین شخص تھے جو پہاڑوں کے درمیان سے ان کا گزر ہوتا ہے اور چلتے چلتے تھک جاتے ہیں تو ایک غار ملتا ہے، وہ گفا، اس میں آرام کرنے چلے جاتے ہیں، اور جب آرام کرنے چلے جاتے ہیں تو جیسے ہی جاتے ہیں تیسے ہی اللہ کی طرف سے بارش اور ہوا دونوں تیز آ جاتا ہے، اور جب آنے کی وجہ سے پہاڑ کا جو چٹان تھا وہ ہلنے لگا، وہ ہلتے 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 وہ گفا کا جو دروازہ تھا جہاں پہ ہم لوگ آرام کر رہے تھے وہاں پہ جا کے ایک چٹان گر گیا، اور ان کا جتنا وہ جو دروازہ تھا پار ہونے کا وہ بند ہو گیا، اور جب بند ہو گیا تو تینوں شخص کہتے ہیں اللہ سے، یا اللہ اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا دلا اللہ۔ تو پھر اس کے بعد تینوں اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ اپنی اپنی نیکیاں اللہ کو ہم پیش کریں گے۔ تو ایک شخص سجدے میں گر گیا اللہ کے، ایک شخص سجدے میں گرتا ہے اللہ کے اور کہتا ہے، یا اللہ میری ایک بوڑھی ماں تھی اور میرے بچے بھی تھے، میں ہمیشہ اپنے ماں کو اور بچے کو کھلاتا تھا، مگر ایک دن ایسا تھا کہ میرے پاس ایک ہی روٹی تھا، جسی میں باہر سے آیا بچے ہمارے لپٹ گئے، بولے مجھے کھانا چاہیے، مجھے کھانا کا انتظام کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھیے باہر، اپنے بچوں سے کہا کہ آپ بیٹھیے باہر، میں آتا ہوں۔ اس کے بعد اندر گئے، ایک ہی روٹی تھا اور تھوڑا سا دودھ تھا، وہ روٹی کو دودھ میں ملا کے پورا چور کر کے اپنی ماں کو پہلے کھلاتے ہیں، ماں کو کھلا کے اچھا سے کھلا الا کے اور اس کے بعد ان کی ماں کو سلا دیتے ہیں، ماں ان کی دعا کرتے کرتے سو جاتی ہے۔ اس دن کا ایسا دن تھا کہ وہ بھی بھوکے سوئے، بولا کہ ہم بھی بھوکے سوئے اور ہمارے بچے بھی بھوکے سوئے، مگر اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں صرف تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا، بولو سبحان اللہ۔ اے اللہ اگر میری یہ نیکی اللہ تجھے پسند ہے تو اے اللہ وہاں میری مصیبت کو کم کر دے، وہ دروازہ کو ہٹا دے اللہ، وہ پتھر کو ہٹا دے۔ جب اتنا کہا تو ہلکا سا وہاں سے پہاڑ ہل گیا، اور جب ہلا تو ہلکا سا جگہ بنا، مگر اتنا زیادہ نہیں ہوا کہ آدمی پار ہو سکے، ہلکا سا ہلا صرف۔ اس کے بعد پھر ایک شخص اور اٹھا اور سجدے میں گرا، بولے یا اللہ میری ایک چچیری بہن تھی، اے اللہ پاک تو خوب جانتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں دوست تھے، مگر ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر والے اور اس کے گھر والے دونوں باہر چلے گئے اور ہم لوگ گناہ کرنے کے لیے سوچے، مگر اے اللہ جیسے ہم نے گناہ کرنے کے لیے سوچا اے اللہ ہم لوگ رونے لگے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے، اسی لیے ہم بھی گناہ نہیں کیے نہ وہ بھی گناہ کیے، اے اللہ ہم نے کسی رشتہ دار سے ڈر کے نہیں، اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے ہم نے یہ کام کرا، بولو سبحان اللہ۔ اے اللہ یہ نیکی اگر تجھے پسند ہے اے اللہ تو یہ مصیبت سے مجھے نجات دلا دے، یہ پتھر ہٹا دے۔ تو اللہ کی طرف سے تھوڑا سا پتھر اور ہٹ جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور تیسرا شخص اٹھتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ
میں مالک تھا، میرے پاس زمین تھا، میں زمیندار تھا، میں لوگوں سے کام کرواتا تھا مگر ایسا ہوا ایک دن کہ میں مہینہ سے پہلے ہی سب کو پیمنٹ دے دیا، پیسے دے دیا، مگر ایک مزدور ایسا رہ گیا وہ بنا پیسے لیے ہوئے چل گیا۔ ایک مزدور ایسا ہوا کہ بنا پیسے لیے ہوئے چل گیا۔ میں اس کے پیسے سے ایک بکری کو خرید لیا، اور جب بکری کو خرید لیا تو اس کا انتظار کرتا رہ گیا کہ اب آئے گا، مگر وہ کافی سال نہیں آیا۔ اور جس طرح میں نے بکری لیا تھا وہ بکری بچہ دیتے دیتے بہت تعداد میں بڑھ گیا، ایک میدان اس کے لیے مقرر کر دیا کہ ایک میدان میں وہ رہے، پورا میدان بھر گیا۔ اور جب کافی سال کے بعد وہ شخص آیا تو کہتا ہے کہ مالک، ہم آپ کے پاس کام کیا کرتے تھے مگر ایک مہینہ کا تنخواہ میرا باقی رہ گیا آپ کے پاس، وہ مجھے آپ دیجیے۔ تو مالک نے کہا کہ ہاں، تمہارا ایک مہینہ کا تنخواہ میرے پاس ہے باقی، اب چلو میں آپ کو تنخواہ دیتا ہوں۔ اور جب وہ لے کے گئے ان کو تو بولتے ہیں کہ یہ تمہارا ایک مہینہ کا پورا تنخواہ ہے، پورا ساری بکریاں پورا میدان میں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری ساری بکری تمہاری ہے۔ تو کہا مالک، اس وقت کا پیسے سے ابھی کے حساب سے ایک بکری تک نہیں لیا سکتا، آپ بول رہے ہیں کہ پوری بکری میری ہے، آپ مذاق کر رہے ہو مالک ہم سے؟ بولے کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، واقعی میں اس ابھی کے دور میں کہ تمہارا ایک پیسے سے ایک بکری نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس وقت کے دور میں میں نے تمہارے لیے ایک بکری لیا تھا، اور وہی بکری سے آج تمہارا اتنا بڑھ گیا، نہ میں نے کبھی دودھ نکالا اس سے، نہ کبھی اس کو میں نے کھایا، نہ کبھی اس کو بیچا، نہ کبھی بیچا اس کو، یہ سب تمہارا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مالک میں لے جاؤں؟ بولا ہاں لے جاؤ۔ پورا بکری کو لے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے یہ صرف میں چاہتا تو میں کھا بھی سکتا تھا اللہ، مگر میں کھایا نہیں، کیونکہ میں صرف تیری رضا کے لیے میں یہ کام کیا۔ اے اللہ، یہ نیکی اگر تجھے پسند ہے تو اے اللہ یہ مصیبت سے نجات دلا دے اللہ، یہ پتھر کو ہٹا دے اللہ۔ جیسے ایسے دعا کرنا تھا یہ پتھر اپنے جگہ سے ہل گیا، بولو سبحان اللہ۔ وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اور جب ہٹ گیا تو دروازہ بن گیا، ان لوگ نکل گیا۔ تو انسان کو چاہیے یہ کچھ نیکی کرنا چاہیے انسانوں کو، اور کبھی مصیبت آئے تو نیکی کا اللہ کا وسیلہ لینا چاہیے کہ اے اللہ ہمارا جو نیکی ہے اس کا میں وسیلہ لیتا ہوں، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو، اے اللہ دنیا کے مسلمانوں کو جو پریشان حال ہے، اے اللہ اسے مصیبت سے نجات دلا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ بہت پریشان ہیں، تو ہم لوگ کو دعا یہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہم اپنی زندگی میں کوئی اگر نیکی کیے ہوں، اے اللہ تجھے اگر پسند ہے اس نیکی کا واسطہ ہے اے اللہ، تو اس نیکی کے صدقے میں اے اللہ یہ مصیبت کو دور کر دے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مگر آج ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کا پیسہ مار رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، ایک دوسرے کا پیسہ مار رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بھائی آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی کہ آپ لوگ کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، حلال کا کھائیے، حرام کا مت کھائیے، کیونکہ اللہ پاک کے پاس حلال جو کھاتا ہے اسی کا دعا قبول ہوتا ہے اللہ کے پاس، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ حلال کھائیے اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیے، اور ان کو سکھائیے کہ حلال کھا کے اب اچھے کام کرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا۔ السلام علیکم۔